وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے معزز سامعین، آج کے اس درس قرآن میں سورۃ الانفال کی آیت نمبر 34 اور آیت نمبر 35 تلاوت کی گئی ہیں۔ اس سے پہلی دو آیتوں کے اندر اس بات کا ذکر تھا کہ یہ مکہ کے کافر، مکہ کے مشرک ابو جہل، نضر بن حارث اور ان کے علاوہ بڑے سرداروں نے ایسے کیا کہ جا کر خانہ کعبہ شریف کا غلاف پکڑ کے انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا، کہ اے اللہ اگر یہ قرآن پاک آپ کی طرف سے حق ہے تو آپ ہم پر پتھروں کی بارش کر دیں۔ پھر بھی یہ نہیں کہا کہ آپ ہمیں ہدایت دے دیں، اتنے ضدی تھے، اتنے ہٹ درم تھے کہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ حق بھی ہے تو آپ ہم پر پتھروں کی بارش کر دیں یا ہمیں دردناک عذاب دے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب یہ دیا تھا کہ دو وجہ سے تم پر عذاب نہیں آ رہا ہے، تو تم مستحق ہو عذاب کے، کافر بھی ہو، مشرک بھی ہو، خود اپنے لیے بددعائیں بھی مانگتے ہو اور چیلنج کر کے بددعا کرتے ہو، تو ہے تم مستحق ہو، لیکن دو وجہ سے تم پر عذاب نہیں آتا۔ کون کون سی دو وجہ؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ میں میرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کی برکت سے عذاب نہیں آ رہا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مکہ میں ہجرت کے بعد جو کمزور مسلمان رہ گئے تھے، جو ہجرت نہیں کر سکے، وہ توبہ اور استغفار کرتے ہیں، ان کے استغفار کی برکت سے تم پر اللہ کا عذاب نہیں آ رہا۔ جو آج آیت پڑھی ہے، آیت نمبر سورۃ الانفال کی 34، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، کہ یہ کس بات کی مولی ہیں کہ اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا، یہ ان عذاب کے مستحق ہیں، کفر بھی کیا انہوں نے، شرک بھی کیا ہے، اور اس سے بڑھ کر انہوں نے یہ کیا کہ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، خود تو نماز پڑھتے نہیں ہیں، خود تو خانہ کعبہ شریف کا حق ادا کرتے نہیں ہیں، خود تو اس کو شرک سے پاک کرتے نہیں ہیں، اور جو ایمان والے اس میں داخل ہونا چاہتے ہیں عبادت کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، یہ ان کو بھی روکتے ہیں۔ اس طرح ہوا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے 1400 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے، تو راستے میں ہی کافروں نے ان کو روک لیا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی تھی کافروں سے اور مسلمان بغیر عمرے کے واپس چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کس بات کی مولی ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہیں دیں گے، کفر بھی کرتے ہیں، شرک بھی کرتے ہیں، اور مسجد حرام سے ایمان والوں کو روکتے بھی ہیں، وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ، جبکہ یہ مسجد حرام کے متولی بھی نہیں ہیں، مسجد حرام کے متولی بھی نہیں ہیں۔ اس لیے کسی کافر اور مشرک کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ کے گھر مسجد کا متولی بن سکے، اس کی انتظامیہ والا بن سکے۔ ان اولیاءہ الا المتقون،
اللہ فرماتے ہیں کہ مسجد کے متولی وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہوں، جو نیک ہوں، جن کے دل کے اندر خوف خدا موجود ہو، جو اس مسجد کا صحیح حق ادا کر سکیں، اس کو صحیح آباد کر سکیں، وہ مسجد کے متولی ہونے کے حقدار ہیں۔ اور یہ تو کفر و شرک میں مبتلا تھے اور خود لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے تھے۔ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی متولی ہو بھی تو وہ بھی کسی کو نماز پڑھنے سے مسجد میں نہیں روک سکتے، عبادت کرنے سے کسی کو نہیں روک سکتے، اس لیے کہ مسجد اس کا ذاتی گھر نہیں ہے۔ مسجد تو خانہ خدا ہے، اللہ کا گھر ہے۔ مسجد سے کسی کو روکنا درست نہیں ہے کہ نماز پڑھنے نہ آئے یا عبادت کرنے نہ آئے۔ ہاں چند صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں منع کرنا جائز ہے۔ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ چھوٹے بچوں کو مسجد سے بچاؤ، روکو مسجد سے۔ جو بالکل چھوٹے بچے ہیں، خطرہ ہے کہ مسجد میں آئیں گے پیشاب کر دیں گے، مسجد کو ناپاک کر دیں گے۔ سمجھدار بچے نہیں ہیں، سمجھدار بچے کو تو اجازت ہے آنے کی، لیکن ایسا نہ سمجھ بچہ ہے کہ یہ خطرہ ہے کہ مسجد ناپاک کر دے گا، یا پاگل دیوانہ بندہ ہے اور ناپاکی کا خیال نہیں کرتا، وہ آ جاتا ہے مسجد کی صفائی گردی کر دے گا یا کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر دے گا۔ تو ایسی صورت میں ایسے لوگوں کے وہ منع کر سکتا ہے، لیکن عبادت کرنے سے، نماز پڑھنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے کسی کو کوئی مسجد کا متولی بھی نہیں روک سکتا، بے شک متولی بھی ہو، اس لیے کہ مسجد اس کا گھر نہیں ہے، مسجد تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ کس کا گھر ہے؟ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ اور جو متولی ہوتا ہے وہ تو مسجد کو آباد کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا گھر آباد ہو سکے۔ اور اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی صرف متقی اور پرہیزگار لوگ ہو سکتے ہیں۔ جو اللہ کے ولی وہ ہوں گے جو متقی اور پرہیزگار ہوں، خود بھی گناہوں سے بچتے ہوں، دوسروں کو بھی گناہوں سے بچاتے ہوں، خود بھی اچھے اعمال کرتے ہوں، دوسروں کو بھی اچھے اعمال کی دعوت دیتے ہوں، اور قرآن و سنت کے مطابق ان کی زندگی ہو، وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ جیسے قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، لوگوں آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہ کوئی غم آتا ہے ان پر، نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں ولی کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی وہ ہیں جو ایمان لائیں اور متقی اور پرہیزگار ہوں۔ اور جو متقی اور پرہیزگار نہ ہو، اللہ کا خوف اس کے دل میں نہ ہو، شریعت کا متبع اور تابعدار نہ ہو، حضور کی سنت کا تابعدار نہ ہو، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اور جن لوگوں نے ایسے لوگوں کو اللہ کا ولی سمجھ لیا ہے کہ جو نہ نماز کے پابند ہیں، نہ ذکر کے پابند ہیں، نہ شریعت کے پابند ہیں، نہ سنت کے پابند ہیں، تو وہ لوگ دھوکے میں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی متقی اور پرہیزگار لوگ ہی ہو سکتے ہیں۔ ولیکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور آیت نمبر 35 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا، یہ جو مکہ کے مشرک تھے، مکہ کے کافر تھے، یہ بھی نماز پڑھتے تھے، یہ بھی کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے، لیکن کیسے نماز پڑھتے تھے؟ الا مكاء وتصديا، وہ سیٹیاں بجاتے تے اور تالیاں بجاتے تھے، اونچی اونچی ہاتھ منہ میں انگلیاں دے کے سیٹی بجاتے تھے زور سے، اور ساتھ تالیاں بجاتے تھے۔ یہ اس لیے ایسا کرتے تھے تاکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز خراب ہو جائے۔ حضور نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، عبادت کر رہے ہوتے تھے، یہ شور شروع کر لیتے تھے تاکہ حضور کی نماز خراب ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان پر عذاب نہ آئے، ان پر پھر عذاب آئے گا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ مکرمہ سے ہجرت کر گئے اور جو مسلمان کمزور پیچھے رہ گئے تھے، جو استغفار کرتے تھے، ان کی وجہ سے ان پر عذاب نہیں آ رہا تھا، وہ بھی ہجرت کر کے وہ بھی چلے گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب آیا، اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب آیا۔ غزوہ بدر میں پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھوں ان کو شکست دی، اور قحط کا عذاب بھی آیا، اور اسی طرح یہ دنیا کے عذاب ہیں اور آخرت کا عذاب تو پھر یقینی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، کہ تم عذاب چکھو اس لیے کہ تم کفر کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔
یہ ان دو آیتوں کا مختصر خلاصہ تھا جو آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ استغفار کریں، استغفار کی وجہ سے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ اور دوسرا سبق ہمیں اس سے یہ ملتا ہے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ جو متقی اور پرہیزگار نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ تیسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ مسجد کا جو متولی ہیں مسجد کے، انہیں چاہیے کہ وہ متقی اور پرہیزگار ہوں، نیک ہوں۔ اور چوتھا سبق ہمیں یہ ملتا ہے اس سے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر سے کسی کو عبادت کرنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ اور پانچواں سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی مسجد میں خلل ڈالتا ہو یا مسجد کو ناپاک کرتا ہو، جیسے چھوٹے بچے ہیں یا کوئی پاگل ہے، دیوانہ ہے، یا کوئی لڑائی جھگڑا کرتا ہے، تو اس کو مسجد سے روکا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اب ان آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، ان کو کیا ہوا ہے، یہ کس بات کی مولی ہے کہ اللہ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، کہ اللہ ان کو عذاب نہیں دیں گے، جبکہ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں۔ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ، جبکہ یہ مسجد حرام کے متولی نہیں ہیں، یا یہ اللہ کے دوست نہیں ہیں، اللہ کے ولی نہیں ہیں۔ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ، اللہ کے ولی صرف اور صرف متقی پرہیزگار لوگ ہی ہو سکتے ہیں، یا مسجد کے متولی پرہیزگار متقی ہونے چاہیے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًا، ان کی نماز بیت اللہ کے پاس سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا تھی۔ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، تم چکھو عذاب کو اس لیے کہ تم کفر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔